تنویر جونپوری صاحب اگر پوری دنیا میں پڑھنے کے لیے شعر و شاعری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے بیک بون کی طریقے سے قمر جونپوری جو ان کے والد محترم بھی ہیں اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، پوری دنیا میں اشعار پیش کرنے کے لیے جا چکے ہیں۔ کربلائے معلیٰ میں بھی اشعار انہوں نے پیش کیے ہیں اور ابھی 2 سال پہلے تقریباً آپ کربلائے معلیٰ میں گئے تھے، جشن غدیر میں انہوں نے وہاں پر منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر جونپوری صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے چینل پر ایک بار پھر سے۔ آپ بتائیے کہ یہ جو جشن ہو رہا ہے، آپ نے پوری دنیا میں جشن دیکھا ہوگا اور جب عروج پر رہے ہوں گے تو کہاں کہاں پڑھنے گئے ہوں گے، لیکن آپ کو کن معنوں میں یہ جشن جو پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے، اس بار دوسرا اس کا جو دور ہے، کن معنوں میں الگ لگتا ہے؟ دیکھیے، بات یہاں کے شروع کرنے سے پہلے میں ماضی میں جاؤں گا، یعنی پچھلے دور کی بات کروں گا۔ میں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا کہ جو مقدرات عصمت ہیں، جو ہمیشہ ہماری رہنمائی اور رہبری کیا ہے جن مستورات نے اور جن اماموں نے، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی پروگرام کیا جائے۔ تو غالباً آپ کی ولادت بھی نہ ہوئی ہوگی، اسی ادا خانے میں مسلسل 5 سال بزم عصمت کا پروگرام شہزادی کونین کے حوالے سے کیا، جس میں ہمارے محترم جونپوری صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے وہ ہمارے شریک تھے۔ اس کے بعد ذہن میں ایک بات آئی کہ جناب خدیجہ کا بہت بڑا احسان ہے اسلام پر۔ بالکل، میں نے مسلسل 6 سال تک ادا خانہ کلو مرحوم میں جشن خدیجۃ الکبریٰ کا پروگرام کیا، جس میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے ریحان اعظمی اور بھی متعدد شعراء کرام تشریف لائے اور بہت ہی عظیم الشان پیمانے پر پروگرام ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میری عمر تقریباً 72 سال کی ہو گئی ہے۔ اب اس بوجھ کو جو ہے ہمارے صاحبزادے تنویر صنموں نے اپنے کاندھے پر لیا ہے، اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ پچھلے سال مظفر نگر کی محفل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سب کی شان میں محفلیں ہوتی ہیں، شہزادہ علی اکبر کی شان میں کوئی محفل نہیں ہوتی۔ تو گھوم پھر کے جو ہے اس میں ڈاکٹر افہام اسلوروی اور آپ کے عرشی واسطی اور تنویر جونپوری نے یہ طے کیا کہ یہ پروگرام جو ہے جشن موذن کربلا کے عنوان سے جونپور میں ہوگا۔ اور انشاءاللہ ماشاءاللہ پچھلے سال بھی بہت ہی عظیم الشان پیمانے پر یہ پروگرام ہوا، حالانکہ بارش ہو گئی تھی، لیکن پروگرام کامیاب پروگرام رہا اور مومنین کا بڑا تعاون رہا۔ اس سال بھی انہوں نے اس پروگرام کو یہاں جو ہے منعقد کیا ہے، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں اور بتا دوں کہ میں نے جتنے پروگرام کیے اس میں مقامی شعراء کو ہم نے اس لیے نہیں انوالو کیا کہ ان کو یا ہم کو تو روز لوگ سنتے ہیں، ہمارے بیرونی شعراء جو ہیں وہ کبھی کبھی ملتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں تنویر میاں نے یہ طے کیا کہ ہر سال تھوڑا سا چینج کر کے تقریباً ہندوستان کے ہر بڑے شاعر کو انوالو کیا جائے گا۔ ایک بہت ہی خاص بات اس پروگرام کی ہے جو بہت ہی غور سے سننے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے پروگرام ہوتے ہیں محفلوں کے، شب بیداریوں کے، آپ دیکھتے ہوں گے اس کے پوسٹر میں کہیں کوئی نہ کوئی صدر ہوتا ہے، زیر صدارت 4 6 8 مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس پوسٹر کی یہ خاصیت ہے کہ ہمارا جو ایمان و عقیدہ ہے مجھ پر قائم ہے۔ ہماری محفل یا مجلس کا جو صدر ہے وہ پردہ غیب میں ہے، بے شک اس کی موجودگی میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محفل یا مجلس کی صدارت کریں۔ دوسری بات، مہمانان خصوصی کی جہاں تک بات ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور معتبر عقیدہ ہے کہ فرش مسرت ہو یا فرش رضا ہو، ہمارے آنے سے پہلے جو شخصیتیں ہیں وہ یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں معصوم کونین کے ساتھ جو ہے، تو اس سے بڑا مہمان خصوصی ہماری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ تنویر میاں نے یہ پروگرام جو کیا ہے اس کی کوئی رسید چندے کی نہیں چھپوائی ہے، بلکہ اپنے دائرۂ احباب میں جس سے جو تعاون ہو سکا وہ لیا ہے، اور اسی کے بلبوتے پر وہ اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں۔ اور ہم اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے بیٹے ہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، خدا ان کو کامیاب کرے، یہی ہماری دعا ہے، یہی ہماری دعا رہے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے چینل پر آئے اور بہت اہم جانکاری آپ نے دی۔